کر رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تو اس پیڑ کے سائے میں کہیں جگہ نہیں تھی. میسرہ کہتا ہے اے میری مالکن خدیجہ, حضور نے کسی کو ڈانٹ کے نہیں کہا بے آگے چل مجھے بیٹھنے دے میں بھی اس قافلے کا حصہ ہوں, کچھ نہ کہا. چپ چاپ حضور دور جا کے ایک دھوپ کھلی ہوئی دھوپ میں ایک ریت کے چھوٹے سے ٹیلے کے اوپر بیٹھ گئے. کھڑی دوپہر میں حضور تشریف فرما وہیں پر بیٹھ گئے. سارے لوگ قافلے والے جو بیٹھے تھے وہ بھی سو گئے, جو سو رہے تھے وہ تو سو ہی رہے تھے. میسرہ کہتا ہے مالکن میں کیا بتاؤں, جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ. میسرہ کہتا ہے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا, لوگ سوئے ہوئے تھے پیڑ کے سائے میں, لیکن پیڑ حضور کے اوپر سایہ کیے ہوا تھا. میں سمجھ گیا کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. ایسا بزنس بیچنے کا, ایسا کاروبار کرنے کا انداز میں نے ایسا کسی شخص کے ہاں نہیں پایا. لوگ تو ان کے قدم کو راستے میں چوما کرتے تھے, لوگ ان کے چہرے کو دوسرے نبیوں پر نازل ہونے والی کتابوں میں دیکھ دیکھ کر کے بتاتے او آخری نبی یہی ہے. اے میری مالکن خدیجہ یہ بہت پاورفل شخصیت ہے, مستقبل قریب اور بعید میں دیکھنا ان کے کتنے جلوے ہوں گے. سبحان اللہ. امی خدیجہ کہتی ہیں حضور کی اتنی تعریف میرے سامنے ہوئی میں بے چین ہو گئی. سبحان اللہ. صبح کو میں کتابوں میں پیر کرم شاہ حضری نے لکھا ہے کہ امی خدیجہ کہتی میں صبح کو اپنی چھت پہ چلی گئی, بالکنی پہ چلی گئی اور حضور کے آنے کا انتظار کرنے لگی. محبت سے بولو. ایک دو ملاقاتیں ہیں بس حضور کے آنے کا یوں اپنی انگلیاں اپنی آنکھوں پہ رکھ کے حضور کا انتظار کر رہی ہیں. وہ آ رہے ہیں, وہ آئے, وہ آنے والے ہیں. انہی خیالوں میں کرتا ہوں دل لگی میں بھی. امی خدیجہ فرماتی جیسے مجھے احساس ہوا کہ حضور آنے والے ہیں, میں دوڑ کر کے بالکنی سے نیچے اپنے کمرے میں آئی, حساب کتاب والے کمرے میں گئی اور میں نے حضور کو دیکھا تو میرے اندر بھی ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی. میں نے بڑے ادب سے کہا کہ آپ تشریف رکھیں. حضور بیٹھ گئے, میں حضور کے سامنے بیٹھ گئی. میں نے کہا ہاں اب بتائیں کہ چھوٹی کھجوریں کتنے کی بکی, بڑی کھجوریں کتنے کی بکی, اوسط درجے کی کھجوریں کتنے کی بکی. امی خدیجہ کہتی ہیں میں اکسا کر کے حضور سے پوچھتی ہاں یہ بتائیں یہ سامان کتنے کا بکا, تاکہ حضور میری طرف دیکھیں. سنیے گا وہ کہتی میں اکسا کے حضور سے کہتی ہے سنیں یہ سامان کتنے کا بکا, حضور میری طرف توجہ نہیں دیتے تھے. امی خدیجہ کہتی ہے میرا حسن میں کیا بتاؤں, بڑے بڑے امیر زادے جب میرے گھر پہ آتے تھے نا تو وہ میرے سامنے حساب کم کرتے تھے, میرے چہرے کے حسن کو زیادہ تاکا کرتے تھے, لیکن میرا حسن اگر کہیں شکست کھایا ہے تو آمینہ کے لال کے حسن کے آگے میرے آقا اپنی نظریں نہیں اٹھاتے تھے, میرے آقا اپنی نگاہ محبت نہیں اٹھاتے تھے, سر جھکائے ہوئے حضور جواب دیتے یہ مال اتنے کا بکا, یہ مال اتنے کا بکا, یہ مال اتنے کا بکا. اگر خدیجہ حضور کے اس خاموشی والی ادا پہ چپ ہو گئیں تو 100 سال پہلے میرا امام کیسے چپ ہوتا. بول پڑا یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ. اللہ اللہ. امی خدیجہ کہتی حضور کو میں دیکھتی رہی لیکن حضور میری طرف دیکھتے, آخر دیکھتا بھی کیسے آمینہ کا لال جس کی آنکھوں میں رب کے جلوے بسے ہوں, وہ خدیجہ کی طرف کیوں دیکھتا, کسی ایسی عورت کی طرف کیوں دیکھتا جو اپنے حسن پر اس قدر دسترس رکھتی ہو کہ کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر لے جاذب لہجے کے ساتھ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حساب دے کر کے اپنا حساب لیا اور اپنے گھر تشریف لائے. امی خدیجہ کہتی حضور جا رہے تھے, میں حضور کو دیکھ رہی تھی, میں نے اپنی سہیلی